بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، یہ ایک رسالہ ہے اسکولوں کالجوں کی تباہ کاریاں۔ اسکولوں کالجوں کی تباہ کاریاں۔ اس کے شروع میں سر ورق شعر لکھا ہوا ہے: یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ ساتھیوں، یہ رسالے کے اندر کیا ہے یہ تو ابھی ہم پڑھیں گے، مگر اس شعر پہ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں اور اپنی عقل کو تھوڑا سا استعمال کریں کہ یہ سبحان اللہ تعالیٰ، یہ شعر جنہوں نے لکھا ہے اکبر الہ آبادی کا غالباً یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ یعنی کہ فرعون کا ایک واقعہ سب کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے کہ اس کے جادوگروں نے اس کو بتایا فرعون کو کہ تمہارے ملک میں، تمہاری ریاست میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیرے لیے وہ نقصان دہ ہوگا۔ تو اس نے اپنے ملک میں حکم دیا کہ تمام بچے، جس گھر میں بھی لڑکا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو بس اللہ تبارک تعالیٰ کی جو رضا اور منشا تھی وہ تو سبحان اللہ تعالیٰ، اس کا تو پھر کیا ہی بات ہے نا کہ اللہ کریم نے اسی کے دشمن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی کے گھر میں سبحان اللہ تعالیٰ پرورش کروائی ہے جی۔ مگر اس میں شاعر جو ہے وہ یہ بتلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا۔ اس نے بدنامی کا جو کلنک اپنے ماتھے پہ سجا لیا کہ بچوں کو قتل کیا، اتنے بچوں کو قتل کیا کہ مطلب پورے اپنے جو اس کی ریاست تھی اس میں وہ مشہور ہو گیا کہ یہ قاتل ہے بچوں کا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے قتل کرواتا ہے بچوں کے۔ تو اس میں وہ فرمایا کہ اگر وہ اپنا ایک ایجوکیشن سسٹم بنا لیتا، تعلیمی نظام بنا لیتا اور اس کو ملک میں پھیلا دیتا تو اس کو بچوں کو قتل کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی، بلکہ وہ بچے جو پڑھتے جاتے وہ اسی کے ہوتے چلے جاتے۔ تو اس حوالے سے غالباً یہ شعر بھی انہوں نے اسی مناسبت سے اس کے سر ورق سب سے پہلے لکھا۔ تو اس میں ہے کہ جی آئیے اب شروع کرتے ہیں۔ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ اسکولوں کالجوں کی تباہ کاریاں۔ خواب دیدہ مسلمان کو سوئی ہوئی غیرت و حمیت کو بیدار کرنے والا، مسلمانوں کی پستی کی سب سے بڑی دراصل وجہ سمجھانے والا، عصر حاضر کے عظیم فتنوں کا سد باب اور انکشاف کرنے والا لاجواب اور بے باک رسالہ۔ سبحان اللہ تعالیٰ، محقق رواں، مفکر اسلام، مغرب شناس، مفتی اسلام، سبحان اللہ تعالیٰ، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سعد اللہ چشتی صاحب، مکتبہ چشتیہ فریدیہ۔ تو آئیے اب اس کا باقاعدہ ابتدا کرتے ہیں پڑھنے کی۔ مجھے ضرور پڑھیے۔ پیارے مسلمان بھائیوں، اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، یہ پوری کائنات کا دین ہے۔ اس مذہب کا عالمی تصور مخصوص حدود اربع اور محدود و جغرافیائی نظریے سے بہت بلند و بالا ہے۔ اسلام کا آفاقی، دائمی، حتمی، قطعی اور غیر فانی نظام مشرق و مغرب اور شمال و جنوب سب جہات کے لیے یہاں کے لیے یکساں اہمیت کا حامل ہے۔ بقول اقبال، ہر ملک ما است کے ملک خدائے ما است۔ اسلام چونکہ ہر اعتبار سے، ہر زاویے سے کامل، اکمل اور مکمل مذہب ہے، اس لیے یہ دیگر مذاہب کی طرح بعض امور زندگی میں اپنے اور بعض شعبہ زندگی میں دوسرے مذاہب کی درویزہ گری کا نہ صرف سخت مخالف ہے بلکہ اس طریقہ کار کو برداشت کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے۔ اسلام اپنے حاملین اور نام لیواؤں کے تمام نظام زندگی میں فطرت سے ہم آہنگ اور نہایت صحیح و درست رہنمائی فرماتا ہے۔ وہ نظام حکومت ہو یا نظام سیاست،
نظام انتظام ریاست ہو یا نظام تجارت، نظام معیشت ہو یا نظام معاشرت، اور نظام داخلی امور کا ہو یا خارجی کا، وہ نظام تہذیب و تمدن ہو یا نظام تعلیم و تربیت، غرض یہ کہ اسلام ہر شعبہ میں جزوی اور کلی ہر دو طرح سے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ احکام شرعیہ کی روشنی میں اپنے ماننے والوں کی بھرپور خدائی کرتا ہے۔ محترم مسلمان بھائیوں، یہ حقیقت اظہر من الشمس اور ابین من الامس ہے کہ اسلام زندگی کے جملہ مسائل میں اپنا ذاتی نظریہ اور ذاتی نظام رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام کے نام پر معرض وجود میں آنے والے ہمارے ملک پاکستان میں انگریزوں کا انگریزی نظام تعلیم مروج ہے۔ قوم کے 70% طلباء اسی نظام تعلیم کے تحت چلنے والے سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بزعم خواہش تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو کہ اس طرز تعلیم کے نتیجے کے طور پر اسلام سے نہایت دور اور عیسائیت کے انتہائی قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، بلکہ ان اداروں سے فارغ ہو کر لندن کی آکسفورڈ جیسی اسلام دشمن یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے حضرات تو اپنے دین اور ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ قلبی بصیرت رکھنے والا ہر انسان یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ موجودہ سکولوں کالجوں میں پڑھنے والے بچے اسلام سے حقیقت پسندانہ لگاؤ نہیں رکھتے، دین سے عملاً دور ہو جاتے ہیں۔ غلبہ اسلام اور اصلاح معاشرہ کے لیے کوشش کرنا تو درکنار، انہیں خود اسلام کی صحیح سمجھ بوجھ نہیں ہوتی۔ یہاں تعلیم پانے والے لڑکے اس قدر شوخ دل اور دیدہ دہن ہو جاتے ہیں کہ یورپ اور اہل یورپ کی ہر جھوٹی اور سچی خبر پر آنکھیں بند کر کے ایمان لے آتے ہیں، لیکن ائمہ اسلام اور بزرگان دین کی عظمتوں کے منکر اور مذہب سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک انگریز ڈاکٹر ہنٹر لکھتا ہے، ہمارے انگریزی اسکولوں سے کوئی نوجوان چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ایسا نہیں نکلتا جو اپنے آباء و اجداد کے مذہب سے انکار کرنا نہ جانتا ہو۔ یہ حوالہ آپ نے دیا ہے ہمارے ہندوستانی مسلمان، صفحہ نمبر 400 اور 202 میں۔ اور موجودہ نظام تعلیم کا بانی لارڈ میکالے کہتا ہے، ہمیں اپنے انگریزی اسکولوں میں ایک ایسی جماعت یعنی پروفیسروں اور لیکچراروں وغیرہ کی بنانی چاہیے جو ہم میں اور ہماری کروڑوں رعایا کے درمیان مترجم ہو، اور یہ جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خون اور رنگ کے اعتبار سے ہندوستانی ہو اور مذاق، رائے، الفاظ اور سمجھ کے اعتبار سے انگریز ہو۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو اس خطرناک حد تک سازشاتی انگریزی نظام تعلیم سے محفوظ رکھے، کیونکہ تعلیم اشخاص کے ذہنوں کو بدل دیتی ہے اور مذاہب اور ادیان کو بھی بدل دیتی ہے۔ دل بدل جاتے ہیں تعلیم بدل جانے سے۔ اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں، ملت اسلامیہ کا ادنیٰ خادم محمد سرور حسین قادری رضوی۔ افکار پنہا، قاطع تہذیب افرنگ، مفکر اسلام، امام الغیرت حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی مدظ اللہ العالی، آستانہ عالیہ سندر شیو لاہور۔ ہیچ کس راز کے من گویم نگفت، ہم چوں فکر من در معانی ناصفت۔ شیخ الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پروردگار جل وعلا کے محی اموات ہونے پر مکمل یقین رکھتے ہوئے پھر بھی کیفیت احیاء کے مشاہدہ اور معائنہ کے لیے مضطرب رہے۔ کیفیت احیاء کے معائنے کے بعد آپ کا اضطراب اطمینان میں تبدیل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو،
غیروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہارے نقصان اور فساد میں کچھ کمی نہ کریں گے، تمہارا مشقت میں پڑنا انہیں عزیز ہے۔ دشمنی اگر ان کے منہ سے ظاہر ہو جاتی ہے، مگر جو سینوں میں مخفی ہے اس سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ ہم نے آیتیں تم کو بیان کر دی ہیں اگر تمہیں عقل ہے۔ ہمیں بھی الحمدللہ مضمون آیت پر تو پورا یقین ہے، مگر مسلمانوں کے یہود و نصارہ کے ساتھ گہرے روابط اور تعلیمات، سیاسیات اور دیگر امور زندگی میں ان کو رہنما، پیشوا، باعتماد اور بہی خواہ تسلیم کرنے پر مرتب ہونے والے دینی، دنیاوی، اخلاقی فسادات اور نقصانات کی کیفیات کا مشاہدہ اور معائنہ کرنے سے دل کو اطمینان اور مکمل تسلی ہو چکی ہے کہ یقیناً دشمن سے سوائے دشمنی کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو ساتھیو، آج ہم نے یہاں تک پڑھ لیا۔ انشاءاللہ العزیز کل یہیں سے ہم سلسلے کو پھر سے جوڑیں گے، تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں زندگی اسلام پر اور موت کامل ایمان پر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین حق کے ساتھ جوڑیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند بنائیں اور خود بھی بنیں، وہ بھی جنت میں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو عطا فرمائے، اور ہم بھی انشاءاللہ العزیز اللہ کی نے چاہا تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور جنت عطا فرمائے گا اپنے محبوب کے صدقے۔ تو کل انشاء اللہ تعالیٰ یہیں سے سلسلہ شروع کریں گے۔ تب تک کی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔